لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرق والمغربين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد. صلوات کائنات کا وہ رسول کہ جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو آدم مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو نوح مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو موسیٰ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے کتاب کو کتاب اللہ مانا، کہ جس کے کہنے سے ہم نے کعبے کو بیت اللہ مانا، وہ کائنات کا نبی ارشاد فرما رہا ہے: اولنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، واوسطنا محمد، وکلنا محمد. کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرے سب کے سب محمد ہے. تو میں رسول خدا کے سامنے دست ادب جوڑوں گا: یا نبی اللہ، آپ کو اپنا ہی نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ کہہ دیتے: اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی. آپ نے یہی کیوں کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد؟ تو رسول جواب دیں گے: میں کہہ تو دیتا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دنیا ایک علی کو برداشت نہ کر سکے گی تو 12 علی کو کیسے برداشت کرے گی؟ میں یہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دنیا ایک علی کو برداشت نہ کر سکے گی تو 12 علی کو کیسے برداشت کرے گی؟ بھائی، یہ وہی علی کی ذات ہے جو ابو طالب کے باپ پر شک کرتی ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب کا پھر کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب رسول خدا کا آخری وقت تھا، رسول خدا نے جناب ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. امامیہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو رسول نے کان میں کہا. امامیہ تمہیں کان کی بات سنائی دیتی ہے، میدان کی بات تمہیں کان کی بات سنائی دیتی ہے، میدان کی بات سنائی نہیں دیتی. کہ جب رسول خدا نے غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں
سارے حاجیوں کو جمع کر کے ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو یہیں پر ایک بات رک کر کے کہتا چلوں، رسول خدا نے جب قجاؤں کا منبر بنوایا تو میں نے بہت غور کیا، تو میں نے سوچا کہ رسول خدا نے یہ قجاؤں کا ہی منبر کیوں بنوایا، یہ قجاؤں کا منبر کیوں بنوایا، کوئی دوسرا انتظام کر لیتے رسول خدا۔ تو جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ رسول خدا نے قداموں کو اتروا کر کے منبر کیوں بنوایا۔ اس سے پہلے کئی جگہوں پر کئی مقامات پر رسول خدا روکتے رہے، رسول خدا روکتے رہے اور یہ بھاگ گئے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے یا نبی اللہ ہم نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا، ہم نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کر کے بھاگا تھا۔ تو اسی لیے رسول خدا نے قجاؤں کو ہی اتروا لیا اور قجاوے کا منبر بنوایا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس سے پہلے رسول خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں یا نہیں، تو سارے حاجیوں نے کہا تھا سر ہلا ہلا کر کے کہ ہاں یا نبی اللہ آپ میرے آخری نبی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر میں تو ہوں کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم یقین کر لیں گے۔ اچھا بھائی، اب بات یہاں پر آ کر کے رکی، رسول خدا نے ہاتھوں پہ کیوں بلند کر کے کہا؟ رسول خدا نے ہاتھوں پہ کیوں بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ رسول خدا مولا کائنات کو زمین پہ کھڑا کرتے اور اشارے سے کہہ دیتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ ہاتھوں پہ بلند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ رسول خدا بخوب جانتے تھے کہ اگر میں اشارے سے کہہ دوں گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ زمانہ یہ آخری امت کے بعد یہ زمانہ یہ کہہ دے گا کہ رسول خدا نے علی کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، بلکہ فلاں کی طرف صلوات محمد وآل محمد کے۔ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ جو سن نہیں سکتے وہ کم سے کم دیکھ لے کہ رسول ان حاجیوں کو روک کر کے کیا کہہ رہے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور تاریخ کی گلیوں میں بھٹکنے والی بچے دار موت کی ناجائز اولادیں، تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی علی کی ذات؟ علی سب کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی، اگر علی تمہارے دماغ میں آ جائیں گے تمہارا دماغ پھٹ جائے گا۔ صلوات محمد وآلہ۔ علی سب کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ علی کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ علی کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ علی سب کے سمجھ میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص مولا متقیان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی میں آپ کا شہدائی ہوں۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، آنے کے بعد کہنے لگا مولا
میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیدائی ہوں۔ امام نے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیدائی ہوں۔ امام نے فرمایا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو امام نے جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا اگر میں آپ کا چاہنے والا نہیں ہوں تو پھر دکھا دیجئے کہ آپ کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ مولا پھر ہمیں دکھا دیجئے کہ آپ کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ امام نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، پوری توجہ، اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ جیسے ہی آنے والے نے اپنی آنکھوں کو بند کیا امام نے فرمایا اب اپنی آنکھوں کو کھول لے۔ جیسے اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ زمین بدلی، مکہ بدلا، فضا بدلی، سب کچھ بدلا نظر آیا۔ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کے کہنے لگا مولا ہم کہاں سے کہاں آ گئے، مولا ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ امام نے فرمایا ابھی تک تو نجف میں تھا اب تو بصرہ میں آ گیا، ابھی تک تو نجف میں تھا اب بصرہ میں آ گیا۔ کہ مولا پلک بھی نہیں جھپکی، آپ نے نجف سے بصرہ پہنچا دیا۔ امام نے کہا تو میرے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے، چل میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میرے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ کہا مولا ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ قصاب کی دکان نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں مولا کہ اس قصاب کی دکان پر چلا جا، لیکن اس سے یہ مت بتانا کہ میرے ساتھ میرا مولا بھی آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آقا۔ وہ چاہنے والا اس قصاب کی دکان پر پہنچا، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ جواب سلام کا ملنا تھا کہ قصاب نے آنے والے شخص کو دیکھا، سوال کر بیٹھا بھائی پردیسی نظر آتے ہو، بھائی پردیسی نظر آتے ہو۔ کہاں ہاں، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں نجف سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں نجف سے آیا ہوں۔ نجف کا نام سننا تھا کہ قصاب نے ترازو کو پھینکا، قصاب نے ترازو کو پھینکا، اٹھا، کبھی ہاتھوں کا بوسا، کبھی پیشانی کا بوسا، کبھی آنکھوں کا بوسا، کبھی ہاتھوں کا بوسا، کبھی پیشانی کا بوسا، کبھی آنکھوں کا بوسا۔ چاہنے والا پریشان ہوا، کہا بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم میرے آقا کے شہر سے آئے ہو، ان آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، ان ہاتھوں نے میرے آقا کو چھوا ہوگا، ہاتھوں کا بوسا، پیشانی کا بوسا۔ قصاب نے کہا بھائی میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ چاہنے والے نے کہا بھائی لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک شخص اور ہے۔ کہا بھائی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اسے بھی میرے یہاں مہمان بنا دو۔ چاہنے والا، قصاب اور مولا متقیان، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیں عزیزان گرامی، علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ قصاب کے ساتھ چلے، قصاب کے ہمراہ چلے، گھر پہنچے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ قصاب دروازے پر آیا، کون؟ امیر کی طرف سے آیا ہوں، بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں پر دو علی کے چاہنے والے آئے ہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ کہ انہیں میرے حوالے کر دو۔ قصاب نے مسکرا کر کے سپاہی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک فکر کہا
کہتا ہے کہ یہ تمہارے یہاں کا دستور ہوگا کہ مہمانوں کو بلا کر کے بھگا دو، یہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے، ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ قصاب میں اور سپاہی میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قصاب کے دو ننھے بچے دروازے پر آ گئے۔ سپاہیوں نے بچوں کو دیکھا، زلفوں میں ہاتھ ڈالی، اٹھا لیا۔ کہے قصاب تجھے پتا ہے اگر تو چاہنے والے کو میرے حوالے نہیں کرے گا تو میں ان بچوں کا کیا کروں گا؟ کہا کیا کرے گا؟ کہ ان بچوں کو میں قتل کر دوں گا۔ کہا قتل کر دوں گا؟ ہائے، کہ میں ان بچوں کو قتل کر دوں گا۔ قتل کر دے، تو علی کے چاہنے والوں کو موت کی دھمکیاں دیتا ہے، قتل کر دے، لیکن میں ان چاہنے والوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سپاہی کہتا ہے کہ تم مذاق سمجھتے ہو، میں ان بچوں کے سرپل سے جدا کر دوں گا، کیا قتل کر دے۔ سپاہیوں نے بچوں کو فضا میں اچھالا، تلوار نکالی، سرتل سے جدا کر دیا۔ دیکھیں علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ کہنا آسان ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بھائی ہم نہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ امام خود آواز دے یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیدائی ہے۔ ہم نے کہا تو کیا کہا، زبان کرتی رہی لیکن زبان پر فضائل علی ہوتا رہا۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ سپاہی نے سرتن سے جدا کیا، بچوں کا سرتن سے جدا ہونا تھا کہ دروازے پر ماں آ گئی۔ اللہ اکبر، دروازے پر ماں آ گئی، ماں کی ممتا تھی، تڑپ گئی، گریہ کرنے لگی۔ قصاب کہتا ہے زوجہ تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تیرے یہاں پر عید ہے اور تو گریہ کر رہی ہے؟ آج تیرے یہاں پر عید ہے اور تو گریہ کر رہی ہے؟ ایک لاشا ماں نے اٹھایا، ایک لاشا باپ نے اٹھایا، حجرے میں لے کر گئے۔ کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا، قصاب آیا، اے میرے آقا کے چاہنے والے، اے میرے مولا کے ماننے والے، بسم اللہ۔ امام وقت بیٹھا ہوا ہے، اے میرے مولا کے چاہنے والے، بسم اللہ۔ امام نے ایک دفعہ قصاب کی طرف دیکھا، ایک دفعہ چاہنے والے کی طرف دیکھا۔ قصاب کی طرف دیکھ کر کے امام نے فکرہ کہا کہ بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں؟ قصاب نے کہا مولا بچے ہیں، گھومتے ہوں گے، ٹہلتے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، آپ غذانوش فرما لیں۔ امام نے فرمایا کہ میں بغیر بچوں کے کھانا نہیں کھاتا، میں بغیر بچوں کے کھانا نہیں کھاتا۔ قصاب نے فکرہ کہا کیا بچے جس حالت میں ہے اس حالت میں لے آؤں؟ کیا بچے جس حالت میں ہے اس حالت میں لے آؤں؟ امام نے فرمایا ہاں بچے جس حالت میں ہے اس حالت میں لے آؤ۔ ایک لاشا ماں نے اٹھایا، ایک لاشا باپ نے اٹھایا، امام کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ، ہاتھوں کا بلند کرنا تھا کہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ بچوں کا زندہ ہونا تھا کہ وہ بچے کبھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہیں۔ قصاب نے طلب کے پوچھا بیٹا
کیا بات ہے کہ کبھی تم آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہو، کبھی تم ہمیں دیکھتے ہو، کبھی تم آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہو، کبھی تم ہمیں دیکھتے ہو۔ بچوں نے کہا بابا ہم جہاں پر گئے تھے وہاں پر بھی یہ موجود تھے، بابا ہم جہاں پر گئے تھے وہاں پر بھی یہ موجود تھے، وہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ موجود۔ تو قصاب نے پوچھا بیٹا انہیں وہاں کیا کہتے ہیں اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ بچوں نے تڑپ کے کہا بابا انہیں وہاں پر ولی کہتے ہیں، یہاں پر عالی کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد لیکن زمانے میں اس ولی کے گھرانے کو پہچانا، مجبور کر دیا حسین کو مدینہ چھوڑنے پر۔ حسین کربلا پہنچ گئے، پانی بند ہو گئے، ایک ایک کر کے جانفار شہید ہونے لگے، سب شہید ہو گئے، زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ یہ عزادارو میرے بابا پر بابا جو بلند روتا ہے، میری شمع بہت خوش ہوتی ہے، کوئی تو ہے جو میرے لال پر بابا جو بلند رونے والا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، اکبر مارے گئے اور محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، بیوی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب سب خیام جل گئے شمر ملعون آگے بڑھا، جناب سکینہ کے قریب آیا۔ اے سکینہ یہ دیکھیں کانوں میں گوشوارے ہیں دے دے، جناب سکینہ کانوں سے گوشوارے اتارنا شروع کر دی۔ جناب سکینہ گوشوارے اتارتی رہی لیکن گوشوارے نہ اتر سکے۔ جناب سکینہ نے تڑپ کے کہا مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتا، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتا، دل کھول کر کے پہنچا دینا، زہرا کو ان کے لال کا دل کھول کر کے پہنچا دینا۔ ایام عزا تمام ہو گیا، نہ جانے کون آئندہ سال زندہ رہے کون زندہ نہ رہے، دل کھول کر کے پہنچا دینا۔ جناب سکینہ نے کہا اے سن مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتا، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتا۔ جناب سکینہ بہت کوشش کرتی رہی لیکن گوشوارے جب نہ اتر سکے، شمر ملعون نے اپنے ہاتھوں سے بڑھایا، سکینہ کے کانوں تک لے گیا، ارے جو گوشوارے سکینہ جی اے عزادارو جناب سکینہ نے مہر خدا سے روک دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد میرے رخسارے پہ تماچے لگ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ عزادارو دل کھول کر کے پوچھا دینا، دل کھول کر کے زہرا کو ان کے لال کا پوچھا دینا۔ شمر ملعون کے گوشواروں کو چھے ہو گیا۔ شام غریبہ کے بعد جب بیویوں کو اسیر کیا گیا، بیویوں کو قیدی بنایا گیا، یہ عزادارو سنیں گے اس شہزادی کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے۔ جناب زینب کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں پر غلام
بیچے جاتے تھے، جہاں پہ کنیزیں بیچی جاتی تھی، وہ عزاداروں کلیجہ تھام کر کے جملہ سننا، جیسے ہی اس بازار میں ان بیٹے کا قافلہ پہنچا ہے عزاداروں، جناب سکینہ کو پتہ چلا، یہ عزاداروں کلیجہ تھام کر کے جملہ سننا، جناب سکینہ کو جب پتہ چلا نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غلام بیچے جاتے ہیں، جہاں پر کنیزیں بیچی جاتی ہے، جناب سکینہ تڑپ گئی، عابد دینار کے قریب آئی، اے بھیا کیا میری قسمت میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی کنیزی میں اے بھیا کیا میری نصیب میں یہ بھی ہے، میرے تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی کنیزی میں جائے؟ امام نے فرمایا سکینہ تیرا بھیا مجبور نہیں بلکہ مختار ہے، اے عزاداروں جناب سکینہ خاموش ہوئی، لیکن اسی جگہ پر شہزادی کی ایک کنیز رہتی تھی جس نے اپنی شہزادی سے وعدہ کیا تھا، شہزادی میں آپ کی خدمت میں کنیز پیش کروں گی۔ اس کا شوہر عبداللہ بازار میں آیا، بیویوں پر نگاہیں ڈالی، سورے نگاہوں کو ہٹا لیا اور یہ کہتے ہوئے نگاہوں کو ہٹایا، بڑے بڑے شریف گھر میں کی معلوم ہوتی ہے، بڑے شریف گھروں کی معلوم ہوتی ہے، ارے سروں کے چادر تو نہیں ہے لیکن بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، سروں کے چادر تو نہیں ہے لیکن بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، لیکن عزاداروں جیسے ہی عبداللہ نے اپنی نگاہوں کو ہٹایا، عبداللہ کی نگاہ ایک کمسن بچی پر پڑ گئی، عبداللہ کی نگاہ ایک کمسن بچی پر پڑ گئی، عبداللہ نے دیکھا کہ کیا دیکھا، ارے ریشارے کے تماشے کے نشان، کانوں کی لگی پٹی، دامن جلا ہوا، عزادارہ نے ہو جائے، عبداللہ تیزی سے دوڑتا ہوا گھر پہنچا، زوجہ سے کہتا ہے جلدی بازار چل، جلدی بازار چل، جلدی بازار چل، زوجہ کہتی ہے عبداللہ کیا بات ہے؟ عبداللہ کہتا ہے کہ نے اپنی شہزادی سے وعدہ کیا تھا نا، بڑے شریف گھرانے سے ایک قافلہ آیا ہے، تو اپنی شہزادی کی خدمت میں وہ کنیز پیش کر دے۔ رضیہ نے اس کی زوجہ نے فکر کہا ہے عبداللہ مجھے شہزادی نے منع کیا تھا کہ بی بی کبھی تماشا کبھی دربار میں میں کہوں گا شہزادی آپ نے اپنی کنیز کو تو منع کر دیا تھا لیکن آپ دربار آپ شرابیوں جزاکم اللہ عزادارہ نے عبداللہ کا اصرار بڑھا، زوجہ نے چند کنیزوں کو بلایا، کنیزوں کی خدمت میں بی بی بازار میں پہنچے، جناب زینب کے قریب آئی، یہ عزاداروں کلیجہ تھام کے سننا، بس دو فکرہ مسائب کم، بی بی بازار میں پہنچی، جناب زینب کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بی بی آپ کا کیا جرم ہے، بی بی آپ کا کیا قصور ہے، بی بی آپ کو کیوں قیدی بنایا گیا، بی بی آپ کو کیوں اسیر بنایا گیا، بی بی آپ کے بڑے شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہے، اے بی بی آپ کہاں سے رہنے والی ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا جناب زینب نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد اس جملہ کا اے بی بی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، جیسے ہی مدینے کا نام سنا آپ مدینے میں کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ شہزادی نے اپنے سر پہ ہاتھ پر مارا اور مارنے کے بعد کہے ہم مدینے میں محلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے میں محلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، محلے بنی ہاشم کا نام سننا تھا کہ وہ بیٹی طرف سے کہتی ہے اے شہزادی اے بیٹی تب تو آپ میرے شہزادی زینب کو بھی جانتے ہو، اے بیٹی تب تو آپ میری شہزادی زینب کو بھی جانتی ہوں گی، آپ میرے غازی عباس کو بھی جانتی ہوں گی، عزادارہ نے حسین کو قیامت آ گئی، جناب زینب نے طرف سے کہے تو نے مجھے نہ پہچانا میں تیری شہزادی زینب، ارے ہمیں بیان بدیان پلایا جا رہا ہے، وہ جو اکبر کا سر ہے،
وہ دیکھو محمد کا سر ہے، او بی بی وہ دیکھو قاسم کا سر ہے، سیعلم الذی ظلم فی منقلبین انقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے زہرا کی لٹی ہوئی چادروں کا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں، بحق آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے آل محمد کا کہ جلد سے جلد جنت البقیع کا روضہ تعمیر ہو سکے اور امام کے ظہور میں تعظیم فرما۔ ماتم حسین یا حسین ماتم حسین یا پر حسین بس میں گھر اجڑ گیا